حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہونے والے مینڈھے کی سینگ سال ہر سال تک بیت اللہ شریف کے اندر لٹکے رہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کو آگ لگی تو یہ سینگ اس میں جل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا ذبح کرا کے عالم انسانیت پر عظیم احسان فرمایا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہوتے تو قیامت تک یہی حکم جاری رہتا اور انسان کی قربانی لازمی قرار پائی جاتی۔ بہرحال دونوں خوش خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ یوں تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں قیام پذیر تھے، پھر بھی کبھی کبھی جنتی سواری پر سوار ہو کر برق رفتاری سے اپنی بیوی ہاجرہ اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ معظمہ آ جایا کرتے تھے، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے دونوں کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ زمزم کے نمودار ہونے کے بعد وہاں کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ جرہم کے آباد ہونے کی وجہ سے آپ کو عربی زبان پر عبور ہو گیا، حتیٰ کہ جوان ہو کر اس قبیلے میں شادی ہو گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ اس وقت آپ کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں والدہ کی جدائی کا صدمہ اٹھایا۔ آپ نے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیت اللہ میں حجر اسود کے پاس اور ایک روایت کے مطابق حتیم میں محراب رحمت کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا، بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ بیت اللہ اس دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تعمیر کا حکم دیا تو آپ فلسطین سے مکہ آئے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ آپ کی نظر والد بزرگوار پر پڑی تو بے اختیار ادب سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فوراً بولے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے، جس طرح دیا ہے اسی طرح کیجیے۔ آپ نے پوچھا، تم بھی اس کام میں میری مدد کرو گے نا؟ جی، کیوں نہیں، انہوں نے فوراً فرمایا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب میں اس ابھرے ہوئے ٹیلے کے ارد گرد ایک گھر بناؤں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اس سمت میں اشارہ کیا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور آپ ان کو لگاتے جاتے، یہاں تک کہ تعمیر اونچی ہو گئی۔ اب آپ کو کسی پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ ایک پتھر اٹھا کر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے۔ اب پھر تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر پتھر اٹھا کے لاتے، ان کو دیتے جاتے اور آپ ان کو لگاتے جاتے۔ یہ کام کرتے جاتے اور دعا مانگتے جاتے، اے ہمارے رب، ہماری خدمت قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم کر یہ دعا مانگتے جاتے اور تعمیر کرتے جاتے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ تعمیر کی وہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا ہوتا چلا گیا۔ یہ پتھر آج بھی بیت اللہ میں موجود ہے اور اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد اس کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کا حکم ہے۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس جگہ موجود تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی جگہ موجود تھا۔ 17 ہجری میں زبردست سیلاب آیا، اس کی وجہ سے یہ پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا اور کعبے کی دیوار کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اس پتھر کو پھر اسی جگہ رکھوا دیا۔ اب اسے سیسا پگھلا کر زمین میں جام کر دیا گیا تاکہ ہلے جلے نہیں۔
خلیفہ مہدی عباسی کے دور میں بھی اس میں شگاف پڑ گیا تھا۔ مہدی عباسی نے 161 ہجری میں 1000 دینار خرچ کر کے اس پر سونے کا پترا چڑھوایا تھا تاکہ ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ اس کے ارد گرد شیشے کا خول ہے۔ پہلے یہ نظر نہیں آتا تھا، اب اس شیشے کے خول کی وجہ سے اسے سب دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت کا اندازہ لگائیں۔ اس وقت جدید سہولتیں تو حاصل نہیں تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں پر چڑھتے، پھر پتھر اٹھا کر لاتے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ خالی ہاتھ پہاڑوں پر چڑھنا اترنا اس قدر مشکل کام ہے کہ پھر درمیان میں فاصلہ بھی تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو اس کام میں جو مزہ آ رہا تھا اس سے واقف ہی نہیں ہے کوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب آپ حج کا اعلان کریں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار بھلا میری کمزور آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کتنے لوگ اسے سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہمارے حکم کی تعمیل کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں تک آپ کی آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس وقت سے حج کی ابتدا ہوئی۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے گرد چکر کاٹتے ہیں، اپنا دنیاوی لباس اتار کر کفن نما لباس اوپر لے کر، یعنی احرام کی 2 چادروں میں ننگے سر غلاموں کی طرح اللہ کے دربار میں اپنی حاضری کا اعلان کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک۔ حاجی لوگ منا، مزدلفہ اور عرفات میں اپنا سامان خود اٹھا کر مزدوروں کی طرح چلتے پھرتے شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ملتے ہی آپ ابھی کبیس پہاڑی کی اوپر چڑھ گئے اور حج کا اعلان فرمایا۔ حدیث میں ہے، جس نے اس آواز پر چاہے وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی نہیں ہوا تھا اور یہ عالم ارواح میں تھا، اس اعلان پر لبیک کہا، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا۔ مطلب یہ کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 یا 200 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو مدینہ الخلیل یا قصبہ خلیل الرحمن میں دفن کیا۔ 10 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں: مونچھیں کٹوانا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، پانی سے ناک کی صفائی کرنا، ناخن کٹوانا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا اور ختنہ کرنا۔ یہ 10 باتیں تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ آپ نے 3 شادیاں کی، 2 کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے 1 شادی اور کی تھی۔ تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا۔ آپ نے اس سے حضرت سارہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا تھا۔ حضرت سارہ سے آپ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت آپ کی عمر 100 سال کی تھی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 95 سے 99 ہو چکی تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں۔ یہ دونوں آپ کے ہاں بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ تیسری بیوی کتورہ سے بھی آپ کے ہاں 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنی ساری اولاد کو کر کے ان سے فرمایا، میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین چن کر دیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام پر، اللہ کی ان پر کروڑ رحمتیں۔ جزاک اللہ۔